إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يوم يسترعي الله عن رعيته أما بعد بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة. محترم سامعین کرام اور حکم صاحب صدر جلسہ، آج کے اس انعامی تقاریری مسابقے میں میرا موضوع ہے وہ نماز کی اہمیت اور نماز نہ پڑھنے کا انجام. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ پیدا کیا. وہ لوگوں، اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن یہ بھی ہے، وہ دوسرا رکن یہ ہے نماز. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاة. وہ لوگوں، یہ نماز کسی آدمی کے ایمان اور کفر و شرک کے مابین حد فاصل اگر کوئی چیز ہے وہ تو ترک نماز ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان اور کافر میں اگر فرق دیکھنا ہو تو نماز ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج نماز سے ہم اتنے دور ہوتے چلے گئے، ہم نماز سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے، ہم نماز نہیں پڑھتے. اس کے آگے چلے آئیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے بارے میں بے شمار وعیدیں بتائیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا انجام ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ تم اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں لگ جاؤ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، چاہے بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے یا کھڑے ہو کر کے اللہ کے ذکر کیا کرو. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ایک مسلمان ہونے کے بعد شرم تو آتی ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، لیکن بے شرمی کی حد ہوتی جا رہی ہے. لوگ نماز مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ. لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف. لیکن ہم نماز کی طرف چلنے کے لیے، نماز کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہو. نماز تو پڑھتے بھی ہو اور نماز کے اندر ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربادی کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ فویل للمصلین. بربادی ہے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. وہ لوگوں، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو لیکن تمہارے دلوں کے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب بھی سامنے کھڑے ہو تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 18ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں. آج خشوع کسی کے نماز کے اندر وہ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے، یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ تمہیں
ہر برائی سے روکے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ انسان اس کے اندر دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو بھلا بتاؤ اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ ٹھیک اسی طریقے سے ایک نماز پڑھنے والی کی بھی مثال ہے۔ اگر جو انسان ہر دن میں 5 مرتبہ اللہ کی نماز کے لیے وضو بنائے گا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے گا تو اس کے بدن سے اسی طریقے سے، یعنی جس طریقے سے بدن سے میل کچیل چھوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن شرط ہے ہمیں نماز، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ویسے پڑھو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لیکن آج نہ ہم نماز کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ وہ لوگوں جو نبی رحمت للعالمین، جو نبی تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا حکم فرشتوں کے ذریعے کہا، لیکن یہی ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو معراج کے اوپر ایک تحفہ دیا، وہ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج نماز سے غافل رہتے ہیں۔ یہ تو نماز پڑھنے کی اہمیت ہے، نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی کنڈیشن بدلی جا سکتی ہے لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں فرمایا، فی جنات یتساءلون، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جہنمی سے سوال کریں گے، او میرے بھائی تو دنیا کے اندر تو اتنا دھنی تھا، اتنا پیسے والا تھا، اتنا کروڑ پتی تھا کہ جب تیری گاڑی جایا کرتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ فلانے صاحب کی گاڑی جا رہی ہے، لیکن یہ بتا کہ آج تو دنیا کے اندر تو اتنا بڑا امیر تھا، اتنا بڑا رئیس تھا، لیکن آج تو کس بنا پر جہنم کے اندر آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ میرے بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، جب میں رجوڑا کی بستی سے اور بابو سلیم پور کی بستی سے گزرتا تھا تو لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ فلانے صاحب کی گاڑی آ گئے، فلانے نیتا جی آ گئے، لیکن کس بنا پر میں جہنم کے اندر آیا ہوں وہ بنا یہ ہے، ما فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ میرے بھائی میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ آج لوگوں کا حال دیکھ لو، جس نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا اور کسی وجہ سے نماز کے لیے آذان میں تاخیر ہو جاتی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے، یا بلال ارحنی الصلاۃ، اے بلال تو آذان دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت میں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی میں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو جاتے اور اپنی پریشانی کو وہاں رکھتے، اس لیے کہ پریشانی کا حل اگر کہیں ملنے والا ہے تو وہ رب دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بشارتیں ہیں نمازیوں کے تعلق سے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر جو نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہی نماز کو قبول کرے گا۔ اگر جس کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوگی، جس کے اندر ریاکاری ہو گئی، جس کے اندر